اللہ کے پاک کلام سے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیف تکفرون، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ اس مردہ سے مراد جب ہم نہیں تھے اللہ نے ہمیں موجود کیا، کیونکہ مردہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے موت کا نام دیا ہے جب ہم نہیں تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ ہے۔ جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ وہ جہنم ہے جس کو وہ دنیا میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج اس جہنم میں آئے کھڑے ہیں، التجائی کریں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے مالک، امتنا سنتین، تو نے ہمیں دو موتیں دی، واحییتنا سنتین، اور دو زندگیاں دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اب اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں، یعنی ہم قصوروار ہیں جن چیزوں کو جو حقیقتاً حق تھی ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، جہنم سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ دوسرے مقام پر ان التجاؤں کے جواب کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، وہاں دربان کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی بات یہی ہے، وہ کہتا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو یہاں دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس نے ہماری ضروریات بھی اس نے خود رکھی ہیں۔ ان ضروریات کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچ کر صحابہ کرام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضروریات اور مسائل، ایک لکیر کھینچی، خط کھینچا، اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچے، فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ انسان ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں یہ اس کے مسائل ہیں۔ اس خط جو درمیان میں کھینچا تھا اس کو باہر ایک دائرہ لگا کر بند کر دیا، درمیانی خط کو دائرے سے آگے نکال دیا، فرمایا دائیں اور بائیں جو خطوط ہیں یہ انسان کے مسائل ہیں، اور جو چاروں طرف گھیرا کیے ہوئے ہیں یہ موت ہے، اور جو اس دائرے کو عبور کر کے کراس کر کے آگے جو خط جا رہا ہے یہ اس کی تمنا ہے۔ موت یہاں ہے، تمنا آگے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ فصل کٹے گی میں یہ کروں گا، یہ پروگرام بناؤں گا، مگر فصل کی کٹائی ہی نصیب نہیں ہوتی، پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ انسان کی مثال ہے، تو انسان کے مسائل، اور یاد رکھیں یہ مسائل صرف امتیوں کے ساتھ نہیں، غریبوں کے ساتھ نہیں،
بلکہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ، اللہ کے انبیاء کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ یہ مسائل ویسے ہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح بیمار ہوتا ہوں جیسے تم بیمار ہوتے ہو، انی یومکو کما یومکو منکم رجلان، جیسے تم دو بندوں کو بخار ہوتا ہے مجھے اکیلے کو دو بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا رویہ ہے، طریقہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو زیادہ امتحان میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان باتوں کا لب لباب یہ نکلا کہ یہ مسائل انسان کے ساتھ موجود ہیں جو، اور یہ مسائل اللہ نے رکھے ہیں۔ اب ان مسائل کے حل کے لیے انسان کو عقل عطا فرمایا ہے، اس کے قوانین متعین فرمائے ہیں۔ اسے کھانے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، اور یہ ضروریات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ویسے ہی وابستہ ہیں۔ اب دیکھیں ان ضروریات کی تکمیل کے لیے انبیاء علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایسے مثالی طریقہ اختیار کیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ ان مسائل کی تکمیل کے لیے سب سے جو بنیادی بات ہے وہ معیشت ہے، اس کے حلال کمانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے مزدوریاں کی، محنتیں کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من نبی الا وقد رعى الغنم، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی۔ ایک تو پوری کائنات میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق دینا تھا کہ دیکھو میرے نبی بھی اس کے حلال کے لیے محنتیں کرتے پھرتے، انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا ہے جو میں نے حکم دیا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اس وقت آپ مدینے میں کھڑے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بکریاں چراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا نا علی قراری، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، چند چونیوں کے عوض سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو 4 آنے 8 آنے ملتے تھے اور گھر کا سرکل چلاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اور بکریاں جب چراتے تھے مکہ میں چراتے تھے، یہاں جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا وہ یہ سن کر حیران ہو رہے تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، سب محنتیں کرتے ہوئے ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ انہوں نے جناب شعیب علیہ السلام کے پاس ملازمت کی بکریاں چرانے کی، 8 سال انہوں نے بکریاں چرائی۔ فَإِنْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8-10 سال بکریاں چرائی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے، اس تربیت کے لیے کہ ایک چرواہا بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے نفع نقصان کا، ان کو بھیڑیوں سے محفوظ کرنے کا، صرف ایک تربیت کے لیے۔ اور بکری بڑا شرارتی جانور ہے، جب گڈریا چرواہا جا رہا ہوتا ہے
بکری شرارت کرتی ہے، اگر چرواہا پورا غصہ نکال دے تو بکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب بکری کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے پہ بھی قابو کرنا ہے، اس لیے یہ جانور ان کی نگرانی میں دیا۔ کوئی اللہ کے پیغمبر کپڑے سلائی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اپنی ضروریات پوری کروں، تو بھائیو ایک جملہ ہے جسے آج ہمیں سمجھنا ہے، وہ کون سا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقى کافر منها شربۃ الی یوم القیامہ۔ دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کافر ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پی سکتا تھا۔ اتنی گھٹیا دنیا، اس گھٹیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی محنتیں کر رہے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ جب دنیا گھٹیا ہے تو پھر انبیاء مزدوریوں کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ یا میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، سانو ہیں، اور والسابقون الاولون میں شامل ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ عشرہ مبشرہ میں یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی، یہ ان میں شامل ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، قافلہ سفر میں جا رہا ہے، ایک جگہ میں پڑاؤ کیا، نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے کہیں دور نکل گئے، ادھر سے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، انتظار کافی کی صحابہ نے، اذان ہو چکی تھی، نماز کا وقت ہو چکا، مگر سرکار مدینہ حاضر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان صحابی کو جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مصلی پہ کھڑا کیا، تکبیر کہی، اقامت کہی اور نماز شروع کرا دیا۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، صحابہ نماز کے دوران ہی پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے دوسری رکعت ادا فرمائی۔ عبد الرحمن بن عوف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی ابتدا میں ایک رکعت ادا فرمائی ہے، یہ کوئی کم اعزاز نہیں۔ جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، کسی پیغمبر کو کیا لائق کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کروائے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا، صحابہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سمجھا شاید ہم نے غلطی کی، آپ کا انتظار نہیں کیا، ہم نے ان کو کھڑا کر دیا، مگر نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کر کیا فرمایا؟ ایک جملہ ہی فرمایا جس سے زندگی بن گئی، فرمایا احسن احسن تم نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ تم نے نماز کی تاخیر برداشت نہیں کی، تم نے نماز شروع کر دی، تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تم نے نماز قائم کر دی۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، اور ان کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 6 بندے چنے تھے کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ان 6 بندوں میں سے جسے چاہنا تم خلیفہ بنا لینا ہے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان 6 افراد میں شامل تھے، اور جس وقت ٹائم آیا
خلیفہ بننے کا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہو گئے کہ میں اپنی طرف سے اپنا حق سیدنا علی کے حوالے کرتا ہوں، میری طرف سے سیدنا علی خلیفہ ہے۔ اسی طرح دو دیگر صحابی تھے، وہ بھی اپنا حق انہوں نے دوسرے کو سونپ دیا۔ 6 کے 3 بچ گئے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے یہاں، یعنی عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں، وہ صحابی ہیں جنہوں نے عہدے سے محبت نہیں کی۔ جب نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، لٹے پھٹے، یہاں نہ گھر نہ رہنے کی جگہ، نبی علیہ السلام نے جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر، جو مدینہ میں رہتے تھے وہ انصاری، سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر کی۔ مسجد تعمیر کے بعد آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا انصاریوں اور مہاجرین کے درمیان۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا، اور سعد بن ربیع مدینہ کے امیر کریم بنے تھے۔ یہ اپنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ ہجرت کا موقع ہے۔ فرمایا میرے بھائی عبد الرحمن، یہ میرے 2 باغ ہیں بڑے بڑے، آپ اس طرف سے گزرتے ہوں گے، باغات آتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ رانا شوکت کا باغ ہے یا ترین کا باغ ہے، فلاں کی بڑی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا یہ میرا اتنا طویل باغ ہے اور یہ باغ ہے، برابر کے 2 باغ ہیں، میرے پیارے بھائی آپ چکر لگا لیں، ان میں سے جو باغ پسند ہو وہ آپ رکھ لیں، دوسرا میرا ہو۔ ہم تو کھاد کی 1 بوری مفت ملنی ہو تو لین لگے کھڑے ہوتے ہیں اور موقع نہیں کماتے۔ نمازیں بھی گئی، سب کچھ کیا، اور کوئی مستحق نہیں ہوتے، مستحق بن کے گئے کھڑے ہوتے ہیں، ایمان کو بیچ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں۔ فرمایا تمہارے باپ مبارک ہوں، مجھے منڈی کا راستہ بتا دو، منڈی کس طرف ہے؟ تو انہوں نے منڈی کا راستہ بتا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے جا کر منڈی میں محنت شروع کر دی، ایمانداری اور قیادتداری سے محنت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی، سچ کی وجہ سے بڑی برکتیں عطا فرمائی، بڑا مال اور دولت ریل میل ہونے لگ گئی، شادی بیاہ کر لیا، گھر بنا لیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو عرض کیا کہ میں نے بیاہ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے مال میں برکتیں فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی ایسی دعا لگی کہ جو کاروبار بھی کرتے تھے نفع ہی نفع ہوتا تھا۔ یہاں بھائیوں ایک توجہ طلب جو بات ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن ہم تو آئے تھے دین کے لیے، ہم تو آئے تھے نماز کے لیے، ہم تو آئے تھے روزے کے لیے، تو یہاں آ کر پھر منڈی میں مست ہو گیا، تو پھر دنیا کے پیچھے بھاگ پڑا۔ نہیں فرمایا۔ ادھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر جتنی نہیں ہے۔ نبی اسلام سے فرماتے کہ تو اتنا مال دولت جمع کرتا جا رہا ہے اور تو نے ادھر دین کی طرف توجہ دینی تھی، نہیں فرمایا۔ بھائیو وہ کون سا نقطہ ہے جس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اسے منڈی پہ جانے پر اعتراض نہیں کیا، مال جمع کرنے پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے دعا دی کہ اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے تیرے کاروبار میں۔ وہ کون سا نقطہ تھا، کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ آج ہم پر اعتراض کس وقت آتا ہے؟ جس وقت ہم مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی وکیل ہے اسے علم ہے کہ میرا موکل جھوٹا ہے، میرا موکل قاتل ہے، چور ہے، وہ اسے جتوانے پہ لگا ہوا، اسے علم بھی ہے، صرف چند ٹکوں کے لیے اسے جتوانے پہ لگا ہوا ہے۔
اگر کوئی دھوجی ہے وہ برف ڈال رہا ہے اس کے اندر دودھ میں، جناب دودھ میں برف نہ ڈالیں تو کام ہی نہیں چلتا۔ ارے برف کو شاپر میں بند کر کے بھی تو ڈال سکتے ہو کہ دودھ بھی ٹھنڈا رہ جائے، اگر برف پگھلے تو اس کا پانی شاپر میں ہی رہ جائے۔ مگر بددیانتی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، اور اگر کوئی ذمہ دار ہے، آج جب بھی فصل اجڑے گی ہل چلائے گا، اپنے پڑوسی کی زمین کاٹتا رہے گا۔ آج اس سال کسی یہاں تھی، اگلے سال کسی وہاں، 2-4 سال میں وہاں پہنچی ہوئی۔ کیا ہے؟ بس میرا رقبہ بڑھ جائے۔ اگر ساتھ سڑک لگتی ہے تو سڑک ہر سال کٹتی ایک پگڈنڈی بچ جاتی ہے، وہ بھی مشکل سے بچ جاتی ہے۔ اور نبی اسلام نے کیا فرمایا قیامت کا دن ہوگا من سبھی ارضیت، جو شخص ایک بالش من قطع شبرا من ارض اخیہ، اپنے بھائی کی زمین سے ایک بالش زمین کاٹے گا، اللہ تعالیٰ ایک بالش زمین 7 زمینوں کے نیچے تک اس کا توق بنا کر اس کے گلے کا پھندا بنا دے گا۔ یہ وہی ہے کہ چور اپنی چوری گلے میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے موبائل چلایا، لوگوں نے کہا آپ 7-8 بندے ہیں، موبائل کو ادھر ہی کسی کے پاس گم ہوا ہے، باہر سے بھی کوئی نہیں آیا، اندر سے بھی کوئی نہیں نکلا، نئے موبائل آئے تھے، ایک بندے نے موبائل اٹھا کے اپنی ٹیبلٹ میں ڈال دیا۔ اس نے کہا بھائی اگر ادھر ہی ہے، کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، تو پھر آپ اپنے موبائل پہ ڈل دے دو۔ دوسرے نے ڈل دے دیا، اس کی ٹیبل میں موبائل بجنے لگ گیا۔ اندازہ کریں اس وقت اس کی کتنی رسوائی ہوئی ہوگی، جس وقت اس زمین کاٹنے والے کے گلے کا پھندا لگا ہوا ہوگا تو اس کی کتنی رسوائی ہوگی۔ بیری ہی کوئی بھی انسان ہے اور دنیا میں مست ہوتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے متعین کردہ طریقوں کے مطابق محنت کرتا ہے تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ محنت کر رہے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روکتے ہیں، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بھائی اعتراض کس وقت ہوتا ہے؟ اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا میں ایسے مست ہوں، دکان پہ ایسے مست ہوں کہ اللہ کے دین کو پیچھے پھینک دیں۔ دیکھیں یہی فوجی اگر ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرے تو تمہیں امتیاز کیا ملا؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ذرا اعزاز کا اندازہ کیجئے، ایسا تاجر جو سچ بولتا ہے، جو دیانتدار ہے۔ تاجر ایسا لفظ فرمایا چاہے وہ کریانہ مرچنٹ پہ بیٹھا ہے، کپڑے کا تاجر ہے، دودھ کا تاجر ہے، جانوروں کا تاجر ہے۔ آپ دیکھ لو جانوروں کے تاجر کیا کر رہے ہیں؟ 3-4 دن جب جانور بیچنا ہو، بھینس بیچنی ہو، 3-4 دن دودھ دونا بند کر دیتے ہیں۔ جب منڈی میں لے جاتے ہیں بھینس کا دودھ اترا ہوا ہوتا ہے اور اگلا کہتا ہے بڑی بہترین بھینس ہے۔ جو شخص جس کا جان داؤ لگا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے میں تلا ہوا ہے، دھوکے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اور میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسا تاجر، ایسا کاروباری جو سچ بولتا ہے، امانتداری اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا مع النبیین، انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ دنیا میں دوجی تھا مگر یہاں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تو دودھ بیچتا رہا ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ دودھ بیچنے والا دیانتداری اختیار کرتا ہے۔ اللہ کو دیانتداری، امانتداری اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے کہ جس وقت یہ اٹھے گا تو اللہ ان کو اپنے پیاروں کے اندر کھڑا کرے۔ بھائی اسی طرح دنیا کمانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت ہم حق تنفی میں آمادہ ہو جاتے ہیں، جس وقت دنیا کے حصول کے لیے
ہم نمازیں برباد کر دیتے ہیں، ہم روزہ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم جھوٹ بولنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم اتنے کی تو خرید بھی نہیں۔ 500 کی چیز ہے اور اس کا 1500 مانگ رہا ہے۔ ڈاک نے کہہ دیا بھائی میں تو 1000 مانگا، کہتے اللہ کی قسم اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے، خرید ہے 300 کی۔ وہی قسم اٹھانے والا پھر 400 کے دینے پہ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِن، دو بندے سودا کرنے والے، فَإِن صَدَقَا، اگر سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور بات کھول کے کر دیں، اپنی چیز کی خوبی خامی ساری گاہک کے سامنے رکھ دیں، صدقہ وبینا، پوری کرو ما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کی بے میں، ان کے سودے میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِبَتْ بَرَكَتُ بَيْنِهِمَا، اور اگر جھوٹ بولیں اور چھپائیں تاکہ سودا بک جائے، فرمایا سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے، اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مال سمیٹ کے گھر جا رہا ہوں، مگر وہ ایسا مال ہوتا ہے جو بے برکت مال ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا مال ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی بھی شخص اگر دنیا کا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جس طرح سے بھی محنت کرتا ہے، اسے کھلی چھٹی ہے، اجازت ہے، شرط صرف ایک ہے کہ وہ ایمانداری اختیار کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، اللہ کے دین کو پیچھے نہ چھوڑے، نماز کا خیال رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور دوسرے کا حق نہ کھائے، ناجائز مال نہ بٹورے جسے ہم رشوت کا نام دیتے ہیں، جھوٹ بول کر مال ہڑپ نہ کرے۔ رشوت جسے ہم کہتے ہیں، رشوت کیا ہے؟ رشوت کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص کا حق ہے میرے پاس موجود ہے، آپ لینے آئے ہوئے ہیں اور اختیار میرے پاس ہے، ایک اور بندہ آیا، میں اسے بھی دے سکتا ہوں، چیز اس کی ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے ایک غریب کے لیے، بھائی میں آپ کو دیتا ہوں لیکن 20,000 اس میں سے مجھے دے دیں گے آپ۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو 1,00,000 روپئے سے 1,00,000 اس کا ہے، وہ 20,000 میں نے رشوت دی۔ اور اگر جو حق والا جس کا حق ہے اپنا حق لینے کے لیے ظلم برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے رشوت نہیں ہے، جو لے رہا ہے اس کے لیے رشوت ہے۔ اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والے دونوں ہی آگ میں ہیں۔ اس طرح سود ہے، دیکھ لیں نماز روزہ زور ہے لیکن یقین ہے سود پہ قرضہ اٹھایا ہوا ہے۔ بھائی اس تمام گزارشات کا معروضات کا لب لباب یہ نکلا کہ دنیا کے اندر ضروریات ہماری اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ان کی تکمیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ متعین کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ضابطے کے اوپر چلتا ہے تو دنیا میں مصروف ہونا، دنیا کمانا کوئی عیب نہیں ہے، اور اگر سارے قوانین توڑتے ہوئے صرف اس کا مشن بن چکا ہے کہ میں نے کچھ ہو جائے دنیا کمانی ہے، تو پھر یہ دنیا کمانا ایک روپیہ بھی کمانا اس کے لیے ناجائز ہے اور باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔ ورنہ عبدالرحمن بن عوف دنیا کما کر اتنے امیر ہو گئے، جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کی اس وقت 4 بیویاں تھیں، اور جو مال چھوڑ گئے ان 4 بیویوں میں 28 تقسیم ہوا، 28 کے 4 حصے ہوئے۔ جو نقد مال تھا، نقد مال 4 حصے ہوئے، ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے، 80 ہزار دینار ایک بیوی کو نقد مال ہے۔ وہ عبدالرحمن جو مکہ سے آئے تھے مدینہ میں، کنگال تھے، کچھ نہیں تھا، اتنی محنت تو کی کہ اتنا مال جمع کر لیا، بیویوں کا 28 اتنا نکلا، بقیہ مال کتنا ہوگا؟ مگر اللہ بھی راضی، اس کے پیغمبر بھی راضی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے انہوں نے مال کمایا، کسی کا حق نہیں کھایا،
زکات دی، نماز کبھی نہیں چھوڑی، وقت پہ نماز پڑھی، کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، رشوت نہیں کھائی، کسی کا حق نہیں مارا، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اتنا مال جمع کر لیا اور اللہ کے راہ میں لٹایا، اتنا لٹایا کہ ایک موقع پر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 700 اونٹنی لدی ہوئی سامان کی اللہ کے راہ میں وقف کر، 700 اونٹنی، ایک بکری ہم قربانی کر دیتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں تو بڑے کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں بڑا دیر پانی، 700 اونٹنی لدی ہوئی اللہ کے راہ میں وقف کر کہ آؤ غریب کو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ۔